السلام علیکم۔ آج آپ کے ساتھ جوزف اینڈریو کا جو کلاسیکل ناول ہے وہ آپ کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں۔ اس کی جو شارٹ سمری ہے وہ آپ کے ساتھ مکمل طور پر ڈسکس کریں گے۔ شروع کرتے ہیں، ٹائم ویسٹ نہیں کرتے۔ رچرڈسن نے اپنا ناول پامیلا کے ذریعے اپنے دور کی خواتین یہ اخلاقی سبق دینے کی کوشش کی کہ وہ اگر اپنی عصمت کی حفاظت کریں تو ان کی شادی دولت مند گھرانے میں ہو سکتی ہے۔ اس ناول میں ایک لڑکی جس کا نام پامیلا ہے، اس پر اس کا عاقب فریفتہ ہو جاتا ہے اور کئی طرح سے اسے ورغلانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن پامیلا اپنی عصمت کی حفاظت کرتی ہے اور آخرکار اس کا مالک مسٹر بی اس کے کردار سے متاثر ہو کر اس سے شادی کر لیتا ہے۔ فیلڈنگ رچرڈسن کے ایک اس عامیانہ اور سکیانہ اخلاقی سبق سے متفق نہ ہوا۔ اس کے خیال میں یہ ایک منافقانہ اخلاقیات ہے جس میں عصمت کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے کی ترغیب دی جا رہی ہے تاکہ لڑکیاں امیر گھرانوں میں شادی کر سکیں، اور وہ رچرڈسن کی اس مادیت پرستانہ اخلاقیات پر سیخ پاتا۔ چنانچہ اس نے اس کا مذاق پہلے ایک پمفلٹ شامیلا میں اڑایا اور پھر اس پر ایک مکمل ناول لکھنے کا ارادہ کیا جس کا نام جوزف اینڈریوز ہے۔ یہاں ناول کے ہیرو جوزف اینڈریوز کو رچرڈسن کی پامیلا کا بھائی دکھایا گیا ہے۔ جوزف اینڈریوز بھی اپنی بہن کی طرح اپنی عصمت کے بارے میں بہت احساس ہے۔ جب وہ 10 سال کا تھا تو سر تھامس بوبی نے اسے اپنے جانوروں کی دیکھ بھال کے لیے ملازم رکھ لیا۔ پھر سر تھامس بوبی کی طرح بیوی لیڈی بوبی نے اسے اپنی ذاتی ملازم بنا لیا۔ سر تھامس بوبی کی وفات کے بعد لیڈی بوبی کی طرح جوزف اینڈریوز پر نوازشات بڑھ جاتی ہے۔ ایک دن وہ اسے اپنے کمرے میں بلاتی ہے اور اسے ورگلانے کی کوشش کرتی ہے، تاہم جوزف اینڈریوز اپنی عصمت بچانے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اس پر لیڈی بوبی سیخ پا ہو جاتی ہے اور اسے اپنی ملازمت سے برخاست کر دیتی ہے، نیز اسے گھر چھوڑنے کا حکم دیتی ہے۔ چنانچہ جوزف لندن سے اپنے گاؤں بوبی ہال کی طرف سفر شروع کر دیتا ہے۔ اس دوران اس ناول کی ہیروئن فینی گڈول سے ہمارا تعارف کراتا ہے۔ فینی جوزف بچپن سے اکٹھے پلے بڑے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، لیکن ان کے سرپرست اور مقامی پادری پارسن ایڈمز نے انہیں اب اس وقت شادی کرنے سے روک دیا تھا جب وہ اس قابل نہیں ہو جاتے کہ اپنی گزر بسر کے لیے کچھ کما سکیں۔ جوزف لیڈی بوبی کی ملازمت سے برخاستگی کے بعد گاؤں کا رخ کرتا ہے، لیکن راستے میں ڈاکو اس کا تمام مال و متاع چھین لیتے ہیں، حتیٰ کہ اس کے کپڑے تک اتروا لیتے ہیں اور اسے ننگا ایک کھائی میں مرنے کے لیے پھینک دیتے ہیں۔ تاہم قریب سے گزرنے والی ایک بگی کے مسافر کافی پس و پیش کے بعد اسے اپنے ساتھ لے جاتے ہیں اور اسے ایک سرائے میں لے آتے ہیں۔ سرائے کی مالکہ مس ٹووز اسے اپنے ہاں رکھنے سے انکار کر دیتی ہے، لیکن سرائے کی ایک غریب ملازمہ بیٹی اسے جگہ دے دیتی ہے اور ڈاکٹر کو بلا کر اس کا علاج بھی کرواتی ہے۔ یہاں فیلڈنگ معاشرے کی بے حسی پر شدید تنقید کرتا ہے، جہاں لوگ مادیت پرست ہو گئے ہیں اور انسانیت کا جذبہ امیر لوگوں میں مفقود ہو گیا ہے۔ اسی سرائے میں قیام کے دوران اتفاقاً جوزف اینڈریوز اور پارسن ایڈمز، جس کا تذکرہ پہلے ہو چکا ہے، کی ملاقات ہو جاتی ہے۔ پارسن ایڈمز لندن میں اپنے واعظ کی 3 کتابیں فروخت کرنے جا رہا ہوتا ہے۔ اسے یقین ہے کہ اس کے یہ واعظ اچھی قیمت فروخت ہو جائیں گی۔ پارسن ایڈمز، جو کہ ایک سادہ، نیک سیرت اور سخی انسان ہے، اپنی غربت کے باوجود جوزف اینڈریوز کی مدد کرتا ہے۔ وہ اپنی ساری جمع پونجی جو تقریباً 9 شیلنگ اور 3.5 پاؤنڈز ہوتی ہے اس کے حوالے کر دیتا ہے۔ جوزف اور ایڈمز کے سرائے قیام کے دوران کئی ایک دلچسپ واقعات رونما ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے وہ چور جس نے جوزف کی رقم چرائی ہوئی ہوتی ہے وہ پکڑا جاتا ہے، لیکن وہ رات کو بھاگ جاتا ہے۔ پھر سرائے کی ملازمہ بیٹی جو جوزف کو پسند کرنے لگتی ہے، وہ بھی جوزف کو ورگلانے کی کوشش کرتی ہے، تاہم جوزف فینی سے اپنی محبت کی وجہ سے اس کے بلاوے میں نہیں آتا۔ بیٹی مایوس ہو کر کمرے میں چلی جاتی ہے۔ یہاں اس کی مالکہ سے مسٹر ٹووز کے بستر سے پکڑ لیتی ہے اور مسٹر ٹووز
بیٹی کو مارنا چاہتی تھی۔ ہارسن ایڈمز اسے بچا لیتا ہے۔ مس ٹوویز اس شرط پر اپنے خاوند کو معاف کرتی ہے کہ وہ بقیہ زندگی اس واقعے کو یاد کر کے شرمگسار ہوتا رہے گا۔ اسی سرائے پر قیام کے دوران پارسن ایڈمز کی ملاقات ایک کتب فروش اور ایک دوسرے پارسن سے ہوتی ہے۔ وہ اس کے وعظ کا مذاق اڑاتے ہیں، لیکن پارسن ایڈمز طے کیے ہوئے ہوتا ہے کہ وہ لندن جائے گا اور اپنے وعظ کی کتابیں فروخت کرے گا، لیکن پھر اسے پتہ چلتا ہے کہ اس کے وعظ کی کتابیں تو گھر پر ہی رہ گئی ہیں کیونکہ اس کی بیوی انہیں سامان میں باندھنا بھول گئی تھی۔ چنانچہ ایڈمز نے واپسی کا سفر شروع کر دیا۔ جوزف اب پارسن ایڈمز کے گھوڑے پر سفر کرتا ہے، جبکہ پارسن ایڈمز ایک کوچ میں مسز سلپ سلاف اور ایک اجنبی خاتون کے ساتھ سفر کرتا ہے۔ مسز سلپ سلاف لیڈی بوبی کی نوکرانی ہے اور وہ بھی جوزف پر فریفتہ ہے۔ جب ان کی بگی ایک شاندار مکان کے سامنے سے گزرتی ہے تو اس اجنبی عورت کو ایک بدقسمت لڑکی کی کہانی یاد آ جاتی ہے جو اپنے محبوب سے بے وفائی کی مرتب ہوتی ہے۔ ایڈم کے تجسس پر وہ اپنی خاتون اس لڑکی جس کا نام لیونارا ہے کی کہانی بیان کرتی ہے، اگرچہ اس کہانی کا ناول پلاٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن فیلڈنگ نے ایپک لکھنے کی روایات کی پاسداری کرتے ہوئے اپنے ناول میں 3 ایسی کہانیاں بیان کی ہیں کیونکہ ایپک میں اصل موضوع سے ہٹ کر بھی کہانیاں بیان کی جاتی ہیں۔ لیونارا کی یہ کہانی اگلے کئی ابواب پر پھیلی ہوتی ہے۔ اگلی سرائے پر جب ایڈمز پہنچتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ جوزف اینڈریوز گھوڑے سے گر کر زخمی ہو گیا ہے، چنانچہ اب جوزف بگی پر سفر شروع کرتا ہے اور ایڈمز گھوڑے پر، لیکن ایڈمز اتنا بلکڑ شخص ہے کہ وہ اپنا گھوڑا وہیں بھول جاتا ہے اور پیدل سفر شروع کر دیتا ہے۔ راستے میں وہ ایک شخص سے بہادری اور فرض کے موضوع پر بحث کرنا شروع کرتا دیتا ہے۔ جب یہ بحث اتنا طول کھینچی کہ اس کے جوزف کی بگی کے گزرنے کا احساس نہیں ہوتا اور وہیں رات آ جاتی ہے۔ اسی دوران وہاں ایک لڑکی کی چیخنے کی آواز آتی ہے۔ وہی شخص جو ایڈم سے کچھ دیر پہلے بہادری اور فرض کے موضوع پر دھواں دھار بحث کر رہا تھا، وہ آوازیں سن کر بھاگ جاتا ہے، تاہم ایڈمز اس لڑکی کو ایک بدمعاش کے نرخے سے بچا لیتا ہے۔ وہ لڑکی جوزف کی محبوبہ فینی ہے۔ جوزف کے زخمی ہونے کی خبر سن کر اس کی عیادت کے لیے آ رہی ہوتی ہے، لیکن لوگوں کے آنے پر وہ بدمعاش ایڈمز اور فینی پر ڈاکو ہونے کا الزام لگا دیتا ہے جو اسے لوٹنا چاہتے تھے۔ اس پر لوگ فینی اور ایڈمز کو جج کے پاس لے جاتے ہیں۔ جج بغیر مقدمہ سنے فینی اور ایڈمز کو جیل میں بھیجنے کے احکامات جاری کر دیتا ہے، تاہم اس موقع پر ایک سپائر کی مداخلت پر ان کی جان چھوٹ جاتی ہے، جہاں فیلڈنگ نظام عدل میں پائی جانے والی خامیوں پر گہرا طنز کرتا ہے۔ اب ایڈمز اور فینی سفر شروع کرتے ہیں اور اگلی سرائے پر انہیں جوزف اینڈریوز اور مسز سلپ سلاف مل جاتے ہیں۔ فینی کو دیکھ کر مسز سلپ سلاف حسد سے کوئلہ ہوگی اور سرائے سے رخصت ہوگی، تاہم جب سرائے میں قیام کے واجبات ادا کرنے کا وقت آیا تو ایڈمز اور اس کے ساتھ ہی 5 رقم کم ہوتی ہے اور ایڈمز مقامی پارسن اور مختلف لوگوں سے ادھار لینے کی کوشش کرتا ہے، لیکن جب سب لوگ اس کا مختلف طریقوں سے مذاق اڑاتے ہیں، یہاں فیلڈنگ معاشرے میں پائی جانے والی بے حسی، خود غرضی اور منافقت پر گہری چوٹ کرتا ہے۔ آخرکار ایک غریب پھیری لگانے والے پیڈلر اپنی کل پونجی ان کے حوالے کر دیتا ہے اور یوں ایڈمز اور اس کے دوست اپنا بل ادا کر کے سرائے سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ اب جوزف، ایڈم اور فینی تینوں واپسی کا سفر شروع کرتے ہیں۔ راستے میں ایک جگہ وہ رک کر آرام کرنا چاہتے، لیکن انہیں آواز سنائی دیتی ہے کہ جو بھی آئے اسے مار دو۔ یہ سن کر وہ ایک قریبی گھر میں پناہ لینے کے لیے بھاگتے ہیں۔ گھر کا مالک مسٹر ولسن ہے جو انہیں اندر لے جاتا ہے۔ مسٹر ولسن ان کو بتاتا ہے کہ دراصل یہ بھیڑیں چرانے والوں کا ایک گروہ ہے جو کسی انسان کو بلکہ بھیڑوں کو قتل کرنے کی بات کر رہا تھا۔ ایڈمز اور اس کے ساتھ مسٹر ولسن کے ہاں رات گزارتے ہیں۔ اس دوران مسٹر ولسن انہیں اپنی زندگی کی کہانی سناتا ہے۔ ایپک لکھنے کی روایات کے پاسداری کرتے ہوئے فیلڈنگ نے یہ دوسری کہانی ناول میں شامل کی جس کا ظاہری طور پر ناول پلاٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مسٹر ولسن کی کہانی خود مصنف کے حالات زندگی سے خاصی مماثلت رکھتی ہے۔ جب ولسن 16 سالہ کا تھا تو اس کا باپ وفات پا گیا۔ اس کے باپ نے اس کے لیے تھوڑی سی وراثت چھوڑی تھی، چنانچہ ولسن نے اسکول چھوڑا اور لندن چلا گیا اور وہاں اس نے وہ لباس اتوار اپنانے کی کوشش کی جو خواتین کو متاثر کرنے کے لیے ضروری سمجھے جاتے تھے۔ اس نے قرض لے کر اپنی ظاہری آن بات برقرار رکھنے کی کوشش کی، لیکن 1-2 خواتین کے ساتھ برے تجربات ہونے کے بعد وہ معاشی طور پر کنگال ہو گیا
اور آخر کار آزاد خیال اور جواریوں کے گروہ میں شامل ہو گیا۔ اس نے خود مصنف کی طرح صحافت کے ذریعے اور ڈرامے لکھ کر روپے کمانے کی کوشش کی لیکن ناکام رہا۔ اس نے ایک لاٹری ٹکٹ خریدا لیکن بھوک کے ہاتھوں مجبور ہو کر اسے بھی فروخت کر دیا۔ آخر کار اسے قرض خواہوں نے جیل پہنچا دیا۔ جیل میں اسے خبر ملتی ہے کہ اس کے لاٹری ٹکٹ پر جیسے اس نے کھانا کھانے کے لیے فروخت کر دیا تھا 3000 پاؤنڈ کا انعام نکل آیا۔ ولسن یہ سن کر سخت مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے، لیکن انعام پانے والے شخص کی بیٹی کو جب اس کے حالات معلوم ہوتے ہیں تو وہ اس کی مدد کرتی ہے اور آخر کار اس سے شادی کر لیتی ہے۔ ان تمام معاشی اور سماجی مشکلات سے گزرنے کے بعد ولسن شہری زندگی سے منتفر ہو جاتا ہے اور اپنی نئی بیوی کے ساتھ دیہات کی پرسکون زندگی میں رہائش اختیار کرتا ہے، جہاں اب اس کی ملاقات جوزف، فینی اور ایڈم سے ہو رہی ہے۔ تاہم اس پر پرسکون زندگی میں اسے ایک دکھ کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور وہ یہ کہ اس کا سب سے بڑا بیٹا اغوا ہو جاتا ہے۔ اس واقعے کا ناول کے پلاٹ سے گہرا تعلق ہے، چنانچہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگرچہ فیلڈنگ نے ایپک کی روایات کے پاسداری میں پلاٹ سے ہٹ کر کہانی شامل کیا، لیکن وہ پلاٹ سے اتنی بھی غیر متعلقہ نہیں ہے کہ صبح ولسن ایڈم سے وعدہ کرتا ہے کہ وہ اسے ملنے اس کے گاؤں آئے گا اور یوں جوزف، فینی اور ایڈم رخصت ہو جاتے ہیں۔ راستے میں انہیں شکاری کتوں سے لڑائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور پھر وہ ایک مقامی ذمہ دار کے ہاں انہیں ذلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ فیلڈنگ دوبارہ معاشرے میں پائی جانے والی بیاسی منافقت اور کرپشن پر گہرا طنز کرتا ہے۔ سیکوائر ایڈمز اور جوزف پر فینی اغوا کرنے کا الزام لگا کر خود فینی کو اغوا کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن لیڈی جوبی منشی پیٹر پاؤنس جو اس دوران وہاں آ جاتا ہے فینی کو بچا لیتا ہے اور یوں وہ چاروں اپنے گاؤں جوبی ہال کی طرف سفر شروع کر دیتے ہیں۔ جوزف کو واپس گاؤں میں دیکھ کر لیڈی جوبی غصے، نفرت اور غرور اور محبت کے ملے جلے جذبات سے بھر جاتی ہے۔ اگلے دن پارسن ایڈمز جوزف اور فینی کی منگنی کا اعلان کر دیتا ہے، جس پر لیڈی جوبی پارسن ایڈمز کو بلا کر اسے لان تان کرتی ہے، لیکن وہ ٹس سے مس نہیں ہوتا۔ اس پر وہ وکیل سکاؤٹ کی خدمت حاصل کرتی ہے اور جو فینی جوزف کے خلاف چوری کا ایک چھوٹا مقدمہ بنا دیتا ہے تاکہ شادی کو ملتوی کروایا جا سکے۔ 3 دن بعد لیڈی جوبی کا بھتیجا مسٹر بوبی وہاں آ جاتا ہے۔ اس نے جوزف کی بہن پامیلا سے شادی کر رکھی ہے اور وہ اس جج جوزف اور فینی کے مقدمے کی سماعت کر رہا ہے۔ اس کا واقف کار بھی ہے، یوں وہ جوزف اور فینی کے ملاپ کا وعدہ کرتا ہے۔ ایڈم جوبی کو اپنی قسمت پر صبر کرنے کی تلقین کرتا ہے اور اسے نصیحت کرتا ہے کہ وہ خدا کی مرضی کو قبول کرے اور اپنے جذبات پر قابو پائے۔ اس دوران جب ایڈمز یہ لیکچر دے رہا ہوتا ہے تو اسے خبر ملتی ہے کہ اس کا بیٹا ڈوب کر مر گیا ہے۔ اس پر ایڈمز اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ سکتا اور وہی تباہی بکنے لگتا ہے، لیکن پھر اسے اطلاع ملتی ہے کہ پہلی خبر غلط تھی، اس کا بیٹا مرا نہیں بلکہ اسی غریب پھیری والے نے اسے بچا لیا جس نے انہیں اپنی تمام رقم سرائے قابل ادا کرنے کے لیے دے ڈالی تھی۔ لیڈی بوبی آخری کوشش کے طور پر ایک پھیلی قبیلی نوجوان کو لاتی ہے تاکہ وہ فینی کو برگلا سکے۔ ڈیڈ اپیئر اور جوزف کے درمیان لڑائی ہوتی ہے اور آخرکار لیڈی بوبی اور ڈس ایپر غصے میں رخصت ہو جاتے ہیں۔ لیڈی بوبی کو دیکھ کر وہ غریب پھیری والے ایک کہانی بیان کرتا ہے۔ یہ ناول میں ایپک کی روایات کی پاسداری میں تیسری پلاٹ سے ہٹ کر کہانی ہے۔ وہ پھیری والا بتاتا ہے کہ فوج میں تھا کہ اس کی ملاقات ایک عورت سے ہوئی جو اس کے ساتھ آخری لمحے تک بطور بیوی کے رہتی رہی، تاہم مرنے سے پہلے اس نے بتایا کہ اس نے ایک لڑکی جس کا تعلق اینڈریوز خاندان سے تھا کو شیر خوارگی میں اغوا کر لیا تھا۔ اس بچی کی ایک دوسری بہن بھی تھی جس کا نام پامیلا تھا، اس نے وہ اغوا شدہ بچی سر تھامس بوبی کو فروخت کر دی تھی۔ اس بات سے واضح ہوگا کہ فینی دراصل پامیلا اور جوزف کی بہن ہے، اور یہ سن کر فینی بے ہوش ہو گئی اور جوزف کا رنگ زرد پڑ گیا، جبکہ پارسن اور جوزف کی بات پر شکر بجا لائے کہ وہ ایک بڑے گناہ کا مرتب ہونے سے بچ گیا۔ لیڈی بوبی جواب تک سخت مایوسی کا شکار تھی۔ جب اسے یہ خبر ملی تو وہ بے حد خوش ہوئی کہ جبکہ ڈیڈ اپر نے فینی کو اغوا کرنے کی کوشش کی لیکن ناکام رہا۔ اگلے دن پامیلا کے والدین گیفر اور گیمز اینڈریوز وہاں آئے
مسٹر اینڈریوز نے اپنے کسی بھی بچے کی اغوا ہو جانے کے واقعے کی تردید کی، لیکن مسٹر اینڈریوز نے فوراً فینی کو گلے لگایا۔ اس نے بتایا کہ دراصل اس کی بیٹی پیدائش کے فوراً بعد کھو گئی تھی، لیکن چونکہ اس کا خاوند اس وقت شہر میں نہ تھا اور وہ لوگ جنہوں نے اس کی بیٹی اغوا کیا تھا وہ اس کی جگہ ایک بیمار لڑکے کو ڈال گئی تھی، اس لیے اس نے اس بات کو اپنے خاوند سے چھپائے رکھا اور اس لڑکے کے یعنی جوزف کو اپنے بیٹے کی طرح پرورش کی۔ مزید پوچھنے پر پتہ چلتا ہے کہ اس لڑکے کے سینے پر سٹرابری کا نشان تھا۔ اس پر ایڈمز کو مسٹر ولسن کے بیٹے کے کھو جانے کی کہانی یاد آئی۔ اتفاق سے مسٹر ولسن اس دوران خود وہاں آ گئے اور انہوں نے جوزف کو فوراً اپنے بیٹے کے طور پر پہچان لیا۔ یوں سب نے خوشی اور راحت کا اظہار کیا سوائے لیڈی بوبی کے، جو غصے میں وہاں سے رخصت ہو گئی تھی۔ آخر مسٹر بوبی کی کوششوں سے جوزف اور فینی کی شادی ہو جاتی ہے۔ مسٹر بوبی پارسن ایڈمز کو بھی 130 پاؤنڈ سالانہ گزارا الاؤنس دینے کا اعلان کرتا ہے، جبکہ لیڈی بوبی واپس لندن لوٹ جاتی ہے، جہاں رنگینیوں میں وہ جلد ہی جوزف کو بھول جاتی ہے۔ جوزف اپنی بیوی کو جہیز میں ملنے والی رقم سے تھوڑی سی زمین خرید دیتا ہے۔ مصنف آخر میں رچرڈسن کے ناول پامیلا کے حوالے سے یہ طنز کہتا ہے کہ یہ کہانی کا اختتام اور اس کے بعد کوئی اور انجام نہ ہوگا۔ والسلام۔